آپ پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے سوال لکھا تھا کہ کیا قرض یا ادھار کی رقم سے عمرہ کر سکتے ہیں، اگر یہ کریں ایسا کیسا عمل ہے؟ ہاں، اس کے اوپر میں نے پہلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، ادھار کی رقم سے آپ کر سکتے ہیں. بلکہ اب جتنی چیزوں میں مہنگائی آ چکی ہے، ادھار کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اکثر اوقات لوگ ادھار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہم نے کمیٹیاں ڈالی. کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، کمیٹی کا پتہ ہے نا؟ ہاں، کمیٹی ڈالی، کمیٹی نکلی، حج پہ چلے گئے. وہ جو کمیٹی ان کی نکلی ہوتی ہے وہ ادھار ہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو 4 کمیٹیاں دی ہوئی ہیں، 12 بھی دینی ہوتی ہیں واپس آ کے. یہ تو نہیں کہ میری آخری کمیٹی نکلی تھی میں حج تک گیا، یا میں کمیٹی نکلی اور سنبھال کے رکھی جو تک میری کمیٹی مک نہیں گئی تک میں حج نہیں کیتا. ایسا تو نہیں ہوتا. ادھار پہ چل رہا ہوتا ہے ایسا معاملہ. ادھار کوئی بری چیز نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ادھار اتاریں. آپ ادھار لینا کوئی برا نہیں ہے اگر ضرورت پڑے، لیکن اس نیت سے کہ آپ نے دینا ہی نہیں ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے میں اتار نہیں سکتا، پھر تو نہ قربانی ہو سکتی ہے، نہ حج، نہ عمرہ، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اتار ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس ایک بھائی آئے، اچھے قریبی تھے، تو وہ کہنے لگے مقروض ہوں. میں انہوں نے ویسے ہی ایک دن پوچھا یار کتنا قرضہ، کہتے ہیں جی 1 کروڑ روپیہ. دادا کرو. یعنی ایک بندہ کہتا ہے مقروض ہوں، کوئی آ کہتا ہے یہ 5,000 میں نے دینے ہیں، 15,000، 20,000 روپیہ. وہ کہہ رہے 1 کروڑ. میں کہ یار سزا دے تنوں سب تو پہلے ملنی چاہیے ہے. اور انہاں بیوقوفاں نو بھی جنہاں نے تنوں دیندے گئے نے، کیڑے بیوقوف نے منو زیارت کرواؤ انہاں دی. ٹھیک ہے. اور وہ چھوٹی سی اس کی دکان ہے اور 1 کروڑ روپیہ اس نے ادھار لیا ہوا ہے، وہ بھی دیتے گئے. تو اس طرح کا ادھار لینا کہ جو آپ اتار نہ سکیں. اس لیے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے نہ کوئی چیریٹی رکھی ہوئی ہے، نہ کوئی ادھار والا سلسلہ رکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں جائیں شوکت خانم کے پاس چلے جائیں، عیدی والوں کے پاس چلے جائیں. ہمارا یہ ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے، کیونکہ اس کا تو پھر اینڈ نہیں ہوگا نا. سب سے زیادہ لوگ تو میرے ساتھ اٹیچ ہیں نا. دیکھو مولویاں کو جاندے جے ایک انہوں نے کھوان واسطے، میرے کو آندے نے ادھار منگنے واسطے. کڈی زیادتی ہے. میں جو تہاڈے کول کھا نہیں رہا، کم از کم میرے کو ادھار نہ منگو. کھوا رہے تانوں جنہ وہ چپ کر کے کھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو ادھار کی چیزوں سے آپ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ادھار اتار سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مقروض ہوتا تھا حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کوئی ذمہ داری نہ لے قرض اٹھانے کی، قرض اتارنے کی. حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی کو وسعت ہوئی خیبر کے بعد، پھر حضور خود اتار دیا کرتے تھے اور کہتے تھے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو یہ میرے بچوں کی مانند ہے، میں اس کا قرضہ اتار دیتا ہوں. حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا. حضور نے اس کو ایکسٹراپولیٹ خود سے کیا. اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے جو ماننے والے ہیں نا، حضور کو جان و مال سے بڑھ کر عزیز سمجھیں اور ان کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھیں. حضور کا حق ہے امت پہ، لیکن یہ ہمارا پیر ہے کہ حق تو حضور کا تھا امت پہ، لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، میرے پہ اس کا یہ حق ہے کہ میں اس کا قرضہ خود اتاروں. آپ کے پیر لے کے کھاتے ہیں اور ہمارا پیر اپنی جیب سے لگاتا ہے، اور ہمارے پیر کا ماننے والا بھی اپنی جیب سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کھلاتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا.